السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد وبرکاتہ۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکم دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جدو کافران انہوں نکال دیتا دونوں وچوں دوسرے جدو دونوں غار دے اندر سی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اپنے ساتھی نو کہہ رہے سی کہ تسی غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ساڈے نال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی وفات دا ایام گزریا ہے۔ یہ شخصیت جس کے بارے اندر تمام صحابہ دی جماعت، تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کوئی اس زمین تے افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ انہاں دی زندگی دے ایام بڑے ہی باکمال،
زندگی دے آخری لمحات اندر جس طرح انہوں نے وصیتاں فرمائیاں اور انہوں دی زندگی دے معاملات دے اندر جو کچھ انہوں نے کمایا اور جو کچھ چھوڑیا، خلیفہ مسلمین انہاں دے اندر اتنا احساس اور ہمدردی کہ اس زمین دے اوتے اس دیا مثالاں بہت کم ملدی۔ آپ دی زندگی دے جتنے بھی ایام نے آپ حضر اندر تب بھی آپ دے نال، آپ سفر دے اندر تب بھی آپ دے نال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف نو برداشت نہیں کرتے سی، خود اپنے آپ نو تکلیف اندر رکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر انہاں دا جو مقام، انہاں دے نال جو پیار اور محبت دا اظہار فرمایا، او دی بھی مثال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرما رہے تھے کہ جس دی شلوار یا جس دا تہ بند تخنیاں تو تھلے ہوئے گا، لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، اللہ رب العزت او دی طرف رحمت دی نظر دے نال نہیں ویکھن گے۔ جس دی شلوار، جس دی چادر، جس دا تہ بند تخنیاں تو تھلے ہوئے گا، وہ لٹکا کے رکھے گا، اللہ رب العزت اس بندے دی طرف رحمت دی نظر نال نہیں دیکھن گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رو رہے نے، پریشان نے، اللہ دے رسول نو کہہ رہے نے، اللہ دے رسول جی میں جان بوجھ کے شلوار اپنی چادر تھلے نہیں کر رہا، وہ خود ہی ہو جاندی ہے، میں اوپر کردا ہوں پھر تھلے ہو جاندی ہے، میرے پیٹ کی وجہ تو میرے تہ بند میرے پیٹ دے اوتے رہندا نہیں ہے اور تخنیاں تو تھلے چلا جاندا ہے۔ اللہ دے رسول جی میں تو اللہ دی رحمت تو محروم ہو جاواں گا، میں تو اللہ دی رحمت تو دور ہو جاواں گا، اللہ رب العزت میری طرف رحمت دی نظر نال نہیں ویکھن گے کہ میری چادر میرے ٹخنیاں تو اوپر نہیں ہو رہی۔ اللہ دے رسول جی واللہ میں اللہ دے رسول جی میں جان بوجھ کے تھلے نہیں کر رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک لستا انک لستا تصنع ذلک خیلا، اے ابو بکر تو اونا لوگاں وچوں نہیں ہے، اے ابو بکر تو اونا وچوں نہیں جڑے تکبر دی وجہ تو، جڑے غرور دی وجہ تو اپنی چادراں تے شلواراں نو تھلے رکھ دے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کے بارے اندر اعلان فرما دیتا کہ ابو بکر اندر نہ غرور ہے، ابو بکر اندر نہ تکبر ہے، ابو بکر عاجز انکساری پسند کرنے والی شخصیت ہے۔ اے ابو بکر تو اونا لوگاں وچوں نہیں جڑے اپنی شلوار تے اپنے تہ بند نو اپنی چادر نو ٹخنیاں تو تھلے جان بوجھ کے کردے نے، تکبر دی وجہ تو کردے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر دے بارے اندر فرما دیتا کہ ابو بکر دے اندر تکبر تے غرور یہ بیماریاں موجود نہیں ہے، ابو بکر آج تے انکساری پسند کرنے والی شخصیت ہے۔ زہد تقوی اتنا زیادہ، دل دے اندر خوف خدا اتنا زیادہ، حلال چیز ہی پسند کریا کر دے، حلال چیز ہی کھایا کر دے، حلال چیز نو ہی اختیار کریا کر دے۔ متشابہات جنہاں اندر چیزاں اندر مشابہت نے، او چیزاں تو دور رہیا کر دے، انہاں نو اختیار نہ کریا کر دے، انہاں نو چھڑ دیا کر دے۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک غلام سی، وہ ہر روز کچھ کما کے لے کے آندا، ابو بکر دے سامنے پیش کردا، ابو بکر صدیق او دے وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کردے۔ ایک دن او لے کے آیا، آ کے پوچھدا ہے، ابو بکر صدیق نے او دے وچوں لقمے کچھ کھا لے، کچھ استعمال کر لے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھدا ہے، وما ہوا ابو بکر جی تھانوں پتہ ہے اے میں کس طرح کما کے لے کے آیا، اے میں کس طرح تھوڑے کول لے کے آیا، جڑا تسی لقمے کھائے نے انہاں دی کمائی دا ذریعہ کی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے نے، ہاں دسنا مینوں ایدی کی ذریعہ ہے، اے تو کس طرح کما کے لے کے آیا، اے کس طرح تیرے کول آیا ہے؟ کہنے لگے زمانہ جاہلیت دے اندر میں کہانت دا ایک کام کیتا کسی دے نال، مینوں پتہ تے ہے نہیں سی اے ہوندا کی ہے، اے کس طرح ہوندا ہے، اے جادوگری کیا چیز ہے، اے دم درود کیا چیز ہے۔ میں تاں انہوں ویسے دھوکے نال ہی ایویں دس دیتا کہ تیرے نال آ ہونا ہے، تو آ اس طرح ہوئے گا، تیرا آ کم اس طرح ہو جائے گا، وہ اللہ واللہ اس طرح ہی ہو گیا۔ مینوں پتہ ہی نہیں سی، میں تانوں دھوکے دے نال اس طرح ہی دس دیتا، وہ اللہ والوں اس طرح ہی ہو گیا، او دی قسمت اندر اس طرح ہی لکھیا ہویا سی۔ اللہ دے رسول جی او کہانت دے جڑے الفاظ سی نا انہاں دی اجرت لے کے آیا، میں او دے کولوں لے لئی، او دے وچوں میں تواڈے سامنے او کھانا کچھ پیش کر دیتا، تسی او دے وچوں کچھ لقمے کھا لے۔ او جادوگری دم درود مینوں کی پتہ سی کی شے، میں تے ایویں بس انہوں دھوکا دیتا، انہیں مینوں پوچھیا میں دس دیتا، اللہ والی ہو گیا، مینوں نہیں سی پتہ اس تو بس انہیں مینوں اجرت دیتی، او دے کچھ پیسے دیتے، میں او دے وچوں کچھ کھانا مال شا لیا تھوڑا لیا کے دے دیتا، تسی او دے وچوں کھا لیا چکھ لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر تقوی تے پرہیزگاری کتنی کس قدر ہے، خوف خدا کتنا زیادہ ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ۔ ابو بکر صدیق نے اپنے گلے دے اندر انگلیاں ماریاں، جو کچھ کھایا سارے دا سارا نکال کے باہر پھینک دیتا، کہہ کر دیتے کہ ابو بکر اس چیز نو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی متشابہات چیزاں ہون کہ ابو بکر دے پیٹ اندر چلیاں جان۔ ابو بکر حلال نو پسند کر دے، حلال ہی کھایا کر دے، حلال ہی پہنیا کر دے، حلال ہی کھلایا کر دے، حلال ہی لوگاں نو پہنایا کر دے۔ جس چیز دے اندر جس لقمے دے اندر متشابہات پائیاں جان، اے پتہ چل جائے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اے دا معاملہ کس طرح دا ہے، اے دے اندر کی معاملات نے، جی دے اندر شک آ جایا کر دیا ابو بکر صدیق اس چیز نو استعمال ہی نہیں کریا کر دے سی۔ اتنا خوف خدا، اتنا دل دے اندر تقوی تے پرہیزگاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دی حمایت بھی بڑی کریا کر دے، ہر معاملے اندر ابو بکر دی حمایت کریا کر دے، ابو بکر موجود ہون نہ ہون، عمر فاروق موجود ہون نہ ہون، آپ علیہ السلام کہہ دیا کر دے ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، آپ گئے یا نہ گئے، آپ علیہ السلام اتنا یقین سی، اتنا اعتماد سی، آپ علیہ السلام اپنے نال انہاں نو بھی مخاطب کر لیا کر دے، انہاں نو بھی شامل کر لیا کر دے۔ جس وقت ابو بکر صدیق فوت ہوئے، انہاں دی زندگی دے معاملات اخیر اندر چلے گئے، اس دنیا تو جا رہے نے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ابو بکر دے بارے، عمر فاروق دے بارے کہ مینوں پتا سی کہ دونوں ساتھی رسول اللہ دے نال ہی لیٹن گے، کل قیامت دن بھی اسی طرح ہی اٹھن گے جس طرح اکٹھے لیٹے ہوئے نے۔ جس طرح سے دنیا تے ریا کر دے، آپ فرمایا کرتے ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، کل قیامت دا دن ہوئے گا تینوں ساتھی اکو ساتھ نکلن گے۔ آپ کتنی حمایت کریا کر دے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول موجود سی،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیزی دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے سی. آپ نے اپنی چادر کا ایک پلو پکڑیا ہویا, اس طرح ایک اٹھا کے جلدی جلدی آ رہے سی تاکہ پلو کے پیراں دے اندر پھنس نہ جائے. آپ دا گھٹنا بھی ننگا ہو رہا سی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر دی کیفیت نو دیکھیا, آپ دے چہرے نو دیکھیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اما صاحبکم فقد غامرا, اے ابو دردا لگدا تھوڑا ساتھی اج کسے نال بحث کر کے آ رہا ہے, کسے نال لڑ کے آ رہا ہے. اے چہرے تو پتہ چل رہا ہے اج تیرا ساتھی, اج تھوڑا ساتھی کوئی معاملہ اچھا نہیں لگ رہا. ابو بکر صدیق جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے. اللہ دے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر اج کی گل ہے, اج کی وجہ ہے, اج چہرہ کچھ مرجایا مرجایا نظر آ رہا ہے, کیا کسی دے نال لڑائی ہو گئی, کیا کسی دے نال بحث مباحثہ ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے یا رسول اللہ انہ کان بینی و بین ابن الخطاب, ہاں اللہ دے رسول جی میری تے عمر فاروق دی آپس دے اندر بحث ہو گئی, آپس دے اندر طرف کلامی ہو گئی. اللہ دے رسول جی فسرعت الیہ, میرے کو جلدی ہو گئی, میرے کو وعدہ ہو گیا, میرے کو غلطیاں ہو گئیاں, میں ہی جلدی کر بیٹھیا. اللہ دے رسول جی لیکن ثم ندمت, پھر مینوں بڑی شرمندگی ہوئی, مینوں بڑا احساس ہویا. میں پھر ابو بکر عمر فاروق نو کیا فسألتہ یغفر لی, اے عمر یار مینوں معاف فرما دے, میرے کولو غلطی ہو گئی, میرے کولو زیادتی ہو گئی. میں عمر فاروق دے کولو معافیاں منگیاں, میں دے کولو سوری کیتی. فابا, اللہ دے رسول جی عمر نے جواب دے دیتا, انکار کر دیتا کہ میں تینوں معاف نہیں کرنا. فاقبلت الیک, اللہ دے رسول جی میں تھوڑی طرف جلدی جلدی آ گیا کہ عمر نو سمجھا دیو نا کہ عمر مینوں معاف کر دے, میرے کولو غلطی ہو گئی. عمر نو سمجھا دیو نا, عمر مینوں معاف کر دے. عمر نے انکار کر دیتا, مینوں معاف نہیں کر رہا. اتنے پریشان کہ میں عمر فاروق دے نال بحث کر لئی, میں طلب کلامی کر لئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے کہ عمر نو کو مینوں معاف کر دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر, اے ابو بکر اللہ تینوں معاف فرمائے, بیٹھ جا تو سکون کر ذرا. عمر فاروق نو بھی شرمندگی ہوئی کہ عمر ابو بکر نے میرے کولوں معافی منگی, میں معاف نہیں کیتا, انکار کر دیتا. وہ بھج رہے ابو بکر صدیق دے گھر چلے گئے, ابو بکر نو لبدے پھردے نے. ابو بکر دا پوچھیا کہندے نے گھر تے نہیں آئے. عمر فاروق نو پتہ چل گیا رسول اللہ دے کول چلے گئے ہون گے, بھجدے چلے گئے, اللہ دے رسول دے کول پہنچ گئے. اللہ دے رسول نے دیکھا عمر بن خطاب آ رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا, رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گئے. ابو بکر نے آپ دے چہرے نو دیکھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے نو دیکھ کے کہہ رہے نے اللہ دے رسول جی انا کنت اظلم, انا کنت اظلم. اللہ دے رسول زیادتی میرے کو ہوئی ہے, اللہ دے رسول زیادتی میرے کو ہوئی ہے. ابو بکر ڈر گئے کہ اللہ دے رسول کے عمر فاروق نو ڈانٹ نہ دین, عمر فاروق دے بارے کچھ کہہ نہ دین. کہندے نے اللہ دے رسول جی اے جو کچھ بھی ہویا میری طرف ہویا, اے زیادتیاں میری طرف ہوئیاں نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا. اور عمر تینوں پتا ہے نا جدو مینوں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تسی سارے نے مل کے میری تکذیب کی تھی. ابو بکر صدقہ, ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی. ابو بکر نے کیا جو محمد کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. عمر تینوں پتا نہیں وہ میرا یار ہے نا, وہ میرا یار ہے, وہ میرا صدیق ہے, اور میری خاطر تو ادے نال اینو چھڈ نہیں سکدا سی, اور میری خاطر اینو معاف نہیں کر سکدا سی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اس تو بعد اسی کدے ابو بکر دے نال بحث کیتی نہیں.
اسی کدے تلک کلامی ساڈی ہوئی نہیں. ابو بکر دے نال کبھی کسی نے بحث ہی نہیں کی کہ اسی اگر بحث کر لی تے اللہ دی طرفوں کتے کوئی پیغام ہی نہ آ جائے کہ عمر تو غلط سی, عمر تو ابو بکر دے نال ایسا کیوں کیتا, اللہ دے رسول کتے سانو ڈانٹ نہ دین, ساڈے بارے اندر کتے فتوا ہی نہ آ جائے. اسی اس تو بعد کبھی ابو بکر دے بارے اندر کبھی بحث کیتی نہیں, جو کہندے رہے اسی لبئی کہندے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایت ابو بکر دی کی تھی, وہ میرا یار ہے, تینوں پتہ نہیں ابو بکر میرے نال بیعت کرتا ہے. ابو بکر نے ہمیشہ میری تصدیق کی تھی, ابو بکر نے ہمیشہ میری خیر خواہی کی تھی. جدوں تسی سارے نے تکذیب کی تھی, ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین انہاں دا نظریہ ابو بکر صدیق دے بارے اندر سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ انہاں دی بھی آپس دے اندر تلک کلامی ہو گئی ابو بکر صدیق دے نال. ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جس قبیلے دے نال تعلق رکھتے سی, انہوں نے بھی ابو بکر دے بارے اندر کچھ ایسے لفظ استعمال کر دیتے. ربیعہ نو بڑا ناپسند گزریا, بڑا غصہ آیا. وہ کہندے نے مخاطب ہو کے اپنی قوم نو کہندے نے, وہ تانوں پتہ نہیں ہاذا من ہاذا, کوئی کون شخصیت جس بارے اندر تسی گل کر رہے ہو, جدے بارے اندر تسی جدے خلاف بول رہے ہو, اور جدے بارے اندر تسی طرح طرح کے کلمات کہہ رہے ہو. اور من ہاذا تانوں پتہ نہیں کون ہے, ہاذا ابو بکر, اے ابو بکر ہے. کہن لگے اسی اللہ دے رسول دے کول جاواں گے, شکایت لے کے جاواں گے کہ ابو بکر نے ربیعہ دے نال بیعت تلک کلامی کیتی ہے. ربیعہ کہندے نے نا نا اللہ دے رسول دے کول نہ جاؤ, تسی ابو بکر دے بارے اندر جا کے شکایت کرو گے. فَيَغْضَبُ لِغَضَبِهِ, اللہ دے رسول ابو بکر دے غصے دی وجہ تھوڑے نال غصے ہو جان گے, ابو بکر دی ناراضی دی وجہ تو تھوڑے نال ناراض ہو جان گے. اگر اللہ کے رسول ناراض ہو گئے, اگر ابو بکر ناراض ہو گئے, اینا دونوں کی ناراضی کی وجہ تو اللہ رب العزت ناراض ہو جان گے. اور میری قوم اللہ دے رسول دے کول نہ جائے ابو بکر دی شکایت لے کے, تھوڑی وجہ تو کہ اللہ دے رسول غصے اندر نہ آ جان, ناراض نہ ہو جان. ابو بکر پہلی ناراض نے, اگر رسول اللہ بے ناراض ہو گئے, انہاں دونوں دی ناراضگی دی وجہ تو اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا. فَيُهْلَكُ رَبِيعَةٌ, اگر اللہ بھی ناراض ہو گیا, رسول اللہ بھی ناراض ہو گئے, ابو بکر بھی ناراض رہے, تو پھر ربیعہ دی ہلاکت کی ہلاکت بربادی ہی بربادی ہے. صحابہ دی جماعت دا نظریہ ابو بکر دے بارے اندر, ابو بکر دے نال کوئی بحث نہ کیتی جائے, انہاں دے نال کوئی تکرار نہ کیتی جائے, انہاں دے نال تلخ کلامی نہ کیتی جائے. اگر انہاں دے نال تلخ کلامی ہو گئی تے رسول اللہ ناراض ہون گے, رسول اللہ ناراض ہو گیا تے اللہ رب العزت ناراض ہون گے. اگر یہ تینوں شخصیات ناراض ہو گئے تے ہلاکت تے بربادی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوئے گا. ابو بکر دی شخصیت بڑی عظیم شخصیت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول عورت آئی, آپ نے فرمایا تو دوبارہ پھر آئی, کہن لگی اگر تسی نہ ہو میں تھانوں نہ پاواں پھر پاؤتیا ابا بکر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ابو بکر دے کول چلی جائی, ابو بکر دے کول اپنے مسئلے دس دئی, ابو بکر نو جو معاملات نے انہاں دے بارے اندر آگاہ کر دئی, ابو بکر تیرے معاملے نو سوار دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تو بعد جو بھی معاملہ طے ہوئے گا ابو بکر کرے. جس وقت زندگی دی آخری لمحات گزار رہے نے, آپ انہوں بخار ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی سی؟ فرمایا 63 برس. فرمایا میں بھی 63 سال دا ہو گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن وفات پائی؟ دسیا گیا پیر دے دن. فرمایا اج بھی پیر دا دن ہے، لگدا اج میرا آخری دن ہے، اج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مل جاواں گا. بیماری دی حالت اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شعر پڑھتے ہیں، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، کہ ہر بندہ اپنے اہل خانہ کے اندر صبح کرتا ہے، لیکن پتہ ہے نا کہ موت جتی دے تسمے تو بھی زیادہ قریب ہے. موت اپنے کارالے صبح اپنے کارالے اندر کرتا ہے، لیکن موت جتی دے تسمے تو بھی زیادہ قریب ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق دی اپنے بابا دی حالت نو ویکھ دیاں نے، او بھی شعر پڑھ دیاں نے، ملا یظل دمعه مقنعا فانه لا بد مرة مدفوق، کہ جس شخص نے ساری زندگی آنسو نہ بہائے ہون، ایک دن او دے اوتے بھی آندا کہ وہ اپنے آنسو بہا لیندا ہے، او دی اکھاں دے وچوں آنسو نکل آندے نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا. ابو بکر جواب دیندے نے، عائشہ صدیقہ نو فرماندے نے، لیس کذالک اے بنیا، اے میری بیٹی عائشہ، اس طرح نہیں کہیدا ہوندا، اس طرح دے کلمات نہیں کہیدے، اس طرح دیاں گلاں نہیں کری دیاں، بلکہ اللہ رب العزت دا قرآن کی کہہ رہا ہے وَلَٰكِنْ جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. تینوں پتہ ہے نا کہ موت جڑی اے برحق ہے، اے موت آنی ہی آنی ہے. اج او دن آ گیا ہے جس تو بھج رہا سی، اے موت برحق ہے، جس تو بھجدا جا رہا او دن آ کے ہی رہے گا. اج ابو بکر تے بھی او دن آ گیا ہے. اے بیٹی اس طرح دے کلمات نہیں کہے دے، بلکہ دیکھ قرآن کی کہہ رہا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اے بیٹی جس تو بھج رہے ہیں نا وہ موت برحق ہے، وہ آنی ہی آنی ہے. اَيْنَمَا كُنْتُمْ اَيْنَمَا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ فَكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تسی جتھے مرضی چلے جاؤ، بڑے بڑے محلات اندر چلے جاؤ، تہ خانے اندر چلے جاؤ، جتھے موت دا وقت ہے اتھے موت آ ہی جانی ہے. موت نے تھانوں لب بھی لینا ہے، ڈھونڈ بھی لینا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اج سوموار دا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوموار دے دن فوت ہوئے. اج ابو بکر کا بھی آخری دن ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوموار دے دن فوت. جس وقت فوت ہون لگے آپ دے جسم دے اوتے ایک چادر سی. فرمایا بیٹی جڑی میرے جسم دے اوتے چادر ہے نا اینو دھو لیو، اے دے نال ایک ہور ملا کے تے مینوں کفن دے. بیٹی نے کہا ابا جی یہ تو پرانا ہو گیا، اسی نواں کفن دیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی جواب دیتا، بیٹی اے جڑے نویں نویں کپڑے نے نا، نواں لباس اے زندیاں واسطے ہویا کرتا ہے، مردیاں واسطے تا اے پرانے کپڑے چلتے ہیں. جس وقت زمین کے اندر دفن کر دیتے گئے اے سارے بسیدہ ہو جائیں گے، جسم بھی بسیدہ ہو جائے گا، کپڑے بسیدہ ہو جائیں گے. اے نویں کپڑے اے زندیاں واسطے ہویا کرتے ہیں. تسی میرے چادر نو دھو لیو، ایک نال چادر ملا کے تے میرے کفن. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی انداز دے نال کفن دیتا گیا. خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا تو گئے، آپ دی وراثت دے اندر
2-3 برتن موجود سی, 1-2 कंबल موجود سی. آپ دی زندگی دے معاملات اسی طرح ہی گزر گئے. کھانے دا معاملہ آیا کرتا, بیت المال اندروں کھانا آیا کرتا. ایک دفعہ بیوی نے کہا چلو مٹھی بھر کے علیحدہ کر لیندی ہاں, جدو کٹھا ہوئے گا تے میٹھا بنا لیں گے. کچھ دنوں بعد کٹھا ہویا, ایک مٹھی دیسی حلوہ یا تو بنا کے رکھ دیتا. اچھا میرے گھر دا اتنا راشن آندا نہیں, حلوہ کتوں آ گیا؟ بیوی نے دسیا کہ میں ایک مٹھی بھرتی تے ایک سائڈ تے کر لیا کرتی, کتنے دن ہو گئے سی ہن کٹھا ہویا میں حلوہ بنا. پیغام بھیج دیتا کہ خلیفۃ رسول خلیفہ مسلمین دے گھر دے اندر ایک مٹھی راشن زیادہ آ رہا ہے, اس نو کم کر دیتا جائے, اس نو کم کر دیتا. کل قیامت دا دن ہوئے گا, یہ حساب دیتا جائے گا. میرے کو اس کا جواب نہیں. یہ ہے نظریات, یہ ہے زندگی کہ موت دی بھی فکر, قیامت دی بھی فکر. اپنے واسطے بیت المال وچوں ایک مٹھی بھی زیادہ گوارا نہیں. کہ ساڈے اللہ ہدایت عطا فرمائے, اللہ رب العزت سانو اینا صحابہ کے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان رب